یہ پردرد صدائیں اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بلند ہوتی ہیں، لیکن کچھ خاموش صدائیں بھی ہیں جو کہ ہماری اور آپ کی ہمدردی کی منتظر اور حقدار بھی ہیں، جنہیں ہم جانتے تو ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے ہی کردار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن سے آپ شاید روز ملتے ہوں مگر نظر انداز کر دیتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شاہدولہ کے چوہوں کا رہن سہن، ان کا ماحول اور ان سے جڑی معاشرے کی تلخیات جن سے آپ پہلے واقف نہیں ہوں گے ان کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، برصغیر پاک و ہند میں مزاروں پر نظر آنے والی روایات، مذہب اور ثقافت کا امتزاج ہے کہ یہاں ملتے ہیں سوالی، خیرات، صدقات اور بھیک مانگنے والے۔ پاکستان کے شہر گجرات میں ایک بزرگ کی مزار سے وابستہ روایات صدیوں سے پڑھنے میں مشہور ہے کہ اگر یہاں پر بے اولاد جوڑا دعا مانگے تو اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے۔ یہ مزار ہے حضرت سید کبیر الدین شاہدولہ دریائے گنج بخش کی، جو شاہدولہ کے نام سے مشہور ہے۔ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ایک شاہدولہ کا فقیر رہتا ہے جس میں وہ تمام علامات نظر آتی ہیں جو آج تک ہم نے ان کے متعلق سنی ہوئی تھی۔ اس کا نام شاہ حسن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہی یہ شاہدولہ کے چوہے ہیں یا ان کی یہ حالت کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اگر یہ بیماری ہے تو شاہ حسن کے سر پر نشان کیسا ہے؟ کیا واقعی اس کے سر پر بابا کے ہاتھ کا پنجہ ہے یا بیماری کی وجہ سے سر پر لکیریں بن جاتی ہیں؟ شاہ حسن کی عمر 65 سال ہے۔ پیدائشی طور پر وہ بولنے، سننے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔ شاہ حسن نہ تو اپنی ضرورت بتا سکتا ہے اور نہ ہی اسے پتہ ہے کہ اس سے کون سا کام لیا جا رہا ہے۔ محمد بشیر کے پاس شاہ حسن کب سے ہے اور ان کو وہ کیسے ملا؟ جب بشیر سے پوچھا گیا تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ محمد بشیر ایک ایسے شخص کو بھیک مانگنا سکھا رہا ہے جسے خود نہیں معلوم کہ وہ اس دنیا میں کیا کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک الگ تماشا ہے کہ شاہ حسن کو بھیک دینے والے بھی سوالی ہو۔ لیکن بات یہ ہے، جس آدمی کو اپنا ہوش نہ ہو تو آپ اس سے کیا دعا مانگو؟ کیا شاہ حسن کو دیے گئے چند سکوں کے بدلے میں حج یا مدینے جانے کی دعا دے دو قبول ہو جاتی ہے، یا چند سکوں کے بدلے میں مراد بھر آئے گی؟ یہ چھوٹے سر والے ملنگ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا پاس منظر کیا ہے؟ ان کو شاہدولے کا چوہا کیوں کہا جاتا ہے؟ روایت ہے کہ یہاں بے اولاد ہی اولاد یافتہ نہیں ہوتے، بلکہ یہاں معذور بچوں کی مزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر رکھے ہوئے تیل معذور بچوں کو لگا دیا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے 2 معذور بچوں کو مزار پر لے آئی جو چل پھر نہیں سکتے تھے، لیکن مزار پر حاضری دے کر جب وہ عورت ان بچوں کو لے کر باہر آئی تو ان بچوں کو کھڑا کیا تو بچے کھڑے ہو گئے۔ عقل سے بلا تر یہ واقعہ حیران کن ہے۔ اس کو صرف معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں آنے والے اکثر سوالی ہوتے ہیں اور جولی بھر کر ہی واپس جاتے ہیں۔ شاہدولہ کی مزار پر میلہ بھی لگتا ہے۔ شاہدولہ کا میلہ عقیدت مندوں کی عقیدت کا بے پناہ مرکز نظر آتا ہے۔ من میں مرادیں، لبوں پر دعائیں، آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو، محبت سے چڑھائی جانے والی چادریں جن میں عقیدت کے موتی ہوتے ہیں، عقیدت مندوں کے ہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مزار میں منت کلندر کی فضا میں کچھ پیشہ ور بھی ہیں جو ذیلی روپ میں اپنے روزگار کما رہے ہوتے ہیں۔ اس مزار میں شاید ہی کوئی اصلی دولت شاہ کا فقیر ملے، مگر پھر بھی سبز لباس پہنے ہوئے، گلے میں موتیوں کی مالا ڈالے ذہنی طور پر معذور ضرور ہیں، لیکن ان میں ایک ہی ایسی علامت نہیں ہوتی جن کو دیکھ کر کہہ سکیں کہ شاہدولے کے فقیر ہیں۔ شاہدولے کے فقیروں کا سر چھوٹا ہوتا ہے جبکہ یہاں سب کے سر مناسب نظر آ رہے ہیں۔ شاہدولہ کی مزار سے کئی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ بے اولاد جوڑے کی مراد پوری ہو جائے تو وہ اپنا پہلا بچہ مزار کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وعدہ لیا جاتا ہے کہ پلٹ کر اپنے بچے کی خبر تک نہیں لیں گے۔ شاہدولہ کے فقیروں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب ان کا آخری ٹائم آ جاتا ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے تو ان کو ایک خالی کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور تالا لگا دیا جاتا ہے۔ تو چند دن بعد تالا کھولا جاتا ہے تو کمرہ خالی ہوتا ہے۔ بند کیا جانے والا شاہدولہ کا فقیر نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے چند لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کا نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ منت ہے نا جتھے کی جب ان کا ٹائم آ جائے گا وہاں پہ دربار دے جان دے اندر وڑن دے سما جا۔ کہا جاتا ہے کہ مزار پر لائے گئے بچوں کو 3 سے 13 سال کی عمر تک ان کے سر پر لوہے کا کڑا پہنا دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ذہنی معذور بنایا جا سکے اور ان سے بھیک منگوائی جا سکے۔ سچ یہ ہے کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے
کہ حضرت شاہدولہ نے معذور بچوں کی پرورش کے لیے ایک فلاحی ادارے کی بنیاد ڈالی تھی۔ وقت کی دول میں حقائق گم ہو جاتے ہیں اور روایات مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کیا سارے ذہنی مریضوں کو شاہدولہ سے ہی جوڑا جاتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اپنا جواب کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔